ایونٹس جب بھی ہم آرگنائز کرواتے ہیں تو وہ جو اچھے ایونٹس ہوتے ہیں گھر میں فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں اس میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے ڈیکور کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا کھانا ہوتا ہے. اور کھانا جو ہے اگر اچھا ہو اور اچھے کے ساتھ ساتھ مزے کا بھی ہو, ٹیسٹی بھی ہو, تو اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی ایک بیسٹ شیف کو جاتا ہے, ایک اچھے فوڈ وینڈر کو جاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے آرگنائز کیا ہے, کس طرح سے اس نے مینیج کیا ہے, کس طرح سے اس نے اپنی نگرانی کے اندر وہ سارے کا سارا آپ کا ایونٹ اس کو یادگار بنایا ہے. اور کھانا جو آپ نے اپنے اس خاص ایونٹ میں اپنے پیارے, اپنے چاہنے والے, اپنے دوستوں کو دیا ہے وہ بھی اشش کر اٹھیں, تعریفیں کریں. تو ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ان کو آپ ہر ٹی وی ٹاک شو میں دیکھتے ہیں, میڈیا کی شان ہے, آن ہے. اور یہ آپ یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ سیٹ میں آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, بلکہ یہ ویسے بھی اپنا جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے, تعلق ایک بن جاتا ہے, اس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. تو آج ہی ایک معروف شیف حمزہ شیخ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں حمزہ اپنے مارننگ شو میں. تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ for the lovely, beautiful, cute bro والا introduction. I'm so happy. اور آج آپ نے ہمارے لاہورنگ کے رنگوں کو مزید رنگ دیا ہے. Thank you so much. اور I'm so happy for you. آپ کو یہاں دیکھ کے ہوسٹ کرتا ہوا مارننگ شو, میرے خیال سے جب مجھے پتا چلا تھا تو I was the biggest cheer leader کہ واہ مدیحہ باجی, میرے لیے تو she is like a sister. مدیحہ جو ہیں اب وہ مارننگ شو کر رہی ہیں, سو میں آج اسپیشلی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آیا ہوں اور باتیں کرنے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. میری ٹیم بھی بہت اچھی ہے, یہ جو اس وقت میرے ساتھ بالکل جی ایگزیکٹلی بڑے اچھے لوگ ہیں, بچے ہیں, اور ویسے بھی جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ہی از ویری نائس, ٹریمنڈس, اتنا پولائٹ, اتنا ہمبل. میں بات کرتی ہوں تو میں نے کہا میں نے اپنی میک اپ ٹیم سے کہا, میں نے کہا یار یہ پروڈیوسر بات نہیں کرتا, کہتے ہیں نہیں وہ بات کرتے اتنا پولائٹلی, اتنا ہمبل ہے کہ وہ, میں نے کہا ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس آ رہا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا آج اپنے آتے ہیں ٹاپک کی طرف. یہ فوڈ پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, فوڈ وینڈرز جو ہیں, کیا پاکستان میں لوکل جو فوڈ وینڈرز ہیں کوئی لازمی سرٹیفکیٹ یا پھر ان کی ٹریننگ کورس کرنا ان کو چاہیے؟ شیف کی نظروں میں آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ میری عادت ہے نا جو مدیحہ یہ کہنے کی میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے منع کیا جاتا ہے میں پھر بھی گھر سے نا. اچھا we'll start it like کہ ہاں ان کی ٹریننگ از آلسو ویری امپورٹنٹ, بٹ ابو آل دی ٹریننگز اینڈ ایوری تھنگ ان کی ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے ان کے اوپر ایک پروٹوکول, ایک ادارہ ہونا بہت ضروری ہے جو کیٹررز کو, ہوم بیسڈ بزنسز کو اور سارے معاملات کو طریقے سے دیکھ رہا ہو. ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کہ گھر سے کچھ بھی بنا کے دے دیں, یہ کسی بھی طرح کا گند بنا دیں, کچھ بھی کسی بھی چیز میں ڈال دیں, پھر ہمیں اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ انگلی نکل آئی انسان کی, کتوں کے سر نکل آئے کہیں سے, یہ کیونکہ پروٹوکولز نہیں ہے, سرٹیفیکیشنز نہیں ہے. اور جو ہے حمزہ وہ بڑا ہی کہ ہم پہ ایک تو سٹیمپ بھی لگی ہوئی نا. ہاں ایگزیکٹلی, پر شکر ہے کہ اب وہ تھوڑی سی دوسرے شہر کی طرف چلی گئی ہے, اسلام آباد کراچی والوں کو بھی کریڈٹ. ہاں تو وہ جو ہے نا مدیحہ, یہ بات ہے کہ دیر شوڈ بی اے پروٹوکول, ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ان سب چیزوں کو مانیٹر کرے. اور پھر مانیٹرنگ کرنے کا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ گئے, آپ نے اپنا چھاپا مارا, اپنی مارکیٹنگ کی ادارے نے, اور اس کے بعد آپ چلے گئے, ٹھیک ہے. اس کی کنزیکٹیو وزٹس فوڈ اتھارٹی کی طرح کا کچھ اور ہونا چاہیے. فوڈ اتھارٹی تو اپنا کام کرے, پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے, ان کے اکاؤنٹس کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ کیا چارج کر رہے ہیں, کیا دیر, یس کتنے ہائیجینک ہیں, یہ اٹس اے واسٹ, اٹس اے ہیوج ٹاپک. اب اس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ وہ جو جن جگہوں پہ ہم آرڈر کرنے جائیں گے, ان لوگوں کے جو پاس امپلائیز کام کر رہے ہیں, ان کی کوئی میڈیکل ٹیسٹنگ, کوئی سرٹیفیکیشن, جو میں کہہ رہا ہوں نا, کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو ان سب چیزوں کو چیک کرے, اور اس کے بعد آپ کا امپلائی رجسٹر ہو. کل کو دیگ پک رہی ہے, کوئی کسی کے دماغ میں کچھ آئے, وہ دیگ میں تھوک پھینک دے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, اور وہ کسی چیز کا کیریئر ہو غصے میں. I've seen this happening. ایک دفعہ نے نیومرس ٹائم کمرشل کچنز میں کام کرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, I was training in a bakery, in a very ace bakery, صحیح ہے. وہاں پہ شیف کیک بنا رہا تھا پائپنگ بیگ کے ساتھ نا, آپ ٹرے ٹیبل پہ اس کو گھماتے ہو, ٹھیک ہے, اور جو کریم اوپر رہ جاتی تھی نا, وہ اپنے منہ سے چاٹ کے صاف کر کے پھر لگانا شروع کر دیتا تھا.
Oh my God. You're getting my point. ये तो एक डॉक्टर साहब भी आए थे हमारे स्टूडियोज में, तो हम ना बेसिकली स्किन की डिजीज पे बात कर रहे थे, वो फंगल इन्फेक्शन की। तो वो कहते हैं मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, अपनी फैमिली के साथ था मैं, पिज़्ज़ा लेट हो गया, तो मैं सिर्फ देखने के लिए मैं थोड़ा सा उनकी किचन की तरफ गया और मैंने किचन में देखा वो जो पिज़्ज़ा बनाने वाला था, कहते हैं मदीहा उसको इस कदर सिवियर किस्म का फंगल इन्फेक्शन हुआ, मतलब वो उन्हीं हाथों से बना रहा है पिज़्ज़ा बना। मैंने कहा, मैंने उस वक्त ऑर्डर कैंसिल करवाया, मैंने उस बंदे को दवाइयाँ लिख के दी, मैंने उसे उसके फिर मैनेजर को कॉल किया, मैंने कहा इसको फौरन छुट्टी पे भेजो। बिल्कुल, जब तक ये सही नहीं होता। मैं आपको बताऊं नॉर्मली ये छोटी सी मिसाल, ये देखें ना, ये देखें इस तरह बात से बात निकलती है ना। फंगल इन्फेक्शन हाथों पे क्यों होता है शेफ्स के? जब ये न्यूड हैंड्स के साथ, नंगे हाथों के साथ, ग्लव्स पहने बगैर 5-5, 8-8 किलो चिकन को हैंडल करते हैं, उसमें सेमोलिना होता है, उसमें इतने ज्यादा यीस्ट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फिर वो चिकन गर्मी में खास तौर पे पड़ा रहता है और वो फ्यूम कर जाता है, तो तब फिर वो कोई चीज क्यूटिकल से आपके अंदर चली गई तो वो 15-20 दिन में मैच्योर होएगी और आपके नेल्स में फंगल इन्फेक्शन, और नेल्स का फंगल इन्फेक्शन टेक्स द लॉन्गेस्ट टू हील। एग्जैक्टली या तो ये सारा सिलसिला है। तो इनका देखें ना, अब हम आ जाते हैं वापस टू द टॉपिक कि क्या ये टेस्टेड हैं, क्या जो सारे लोग किचन में काम कर रहे हैं वो हेल्दी हैं, कोई HIV पॉजिटिव, किसी को जॉन्डिस C, जॉन्डिस B, कोई इस तरह की चीज जो आप दूसरे को ट्रांसफर कर सको, ऐसा कोई डिजीज तो नहीं है। जिस तरह आजकल फ्लू है तो ये एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंजा के साथ या फ्लू के साथ बंदा आ रहा है वो पहले 2-3 दिन तो उसको आप रेस्ट करवाएं, ठीक है, उसके बाद आप 4 दिन के लिए उसको मास्क बना के ऑपरेट कराएं। तो ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन चीजों का आई एम श्योर एंड आई हैव सीन इट कि हमारे यहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। बड़ी शॉप्स पे इतने बड़े मतलब मैं नाम तो नहीं यहाँ पे हम जाहिर है ले सकते हैं, वहां पे जाए उन्होंने कोई वो कैप नहीं पहनी होती इन द बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट प्लेसेस। हाँ जी, चलें कैप का तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है, वो तो चलें ऊपर ही है जो चीज रहनी है, पर बाल गिरते हैं। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना मेडिकल टेस्टिंग, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लड़का किचन में जा रहा है उसके पास एक मेडिकल टेस्टेड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम इन द पोजीशन कि मैं किसी और के खाने को न्यूड हाथ लगा के तैयार करके दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, आजकल शहर की जो सड़कें हैं भरमार है, और लाहौर में तो वैसे भी खाबों के हम शौकीन है लाहौर, ये जगह जगह आपको कोई ना कोई स्टॉल मिलेगा, कोई लाहौर की ऐसी सड़क नहीं आपको ढाबा ना मिले, स्टॉल ना मिले। किन बुनियादी फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखा जाना चाहिए? जिसका भी दिल करता है वो उठता है। कहते हैं जी लाहौर में, वैसे पाकिस्तान में लाहौर में सबसे जो आसान काम है हमजा, वो क्या है कि आप खाने का काम शुरू कर, बिल्कुल ऐसे ही भाई हद होती है। अब कोई भी उठ के खाने का काम शुरू कर दे, नहीं वहां पे वही सारे प्रोटोकॉल जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कहने लगा था फिर मैं रुक गया। नहीं आप बताएं। अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ यार, मेरी आदत नहीं खत्म हो रही। वो कहते थे मैं बोलूं कि ना बोलूं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बोलूं कि ना बोलूं, बिल्कुल वही मेरा। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने मुझे इस चीज पे कहा कि तुम ये क्या कहते रहते हो, तुम बताने ही तो गए हो, तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि हर जगह हमें कहीं नान चने और कहीं वड़ा पाव, कहीं शामी बर्गर, कहीं फ्राइज, ये सब कुछ। हाँ, आई थिंक एक तो स्ट्रीट फूड ठीक है एक हद तक, मैं मानता हूं, पर प्रैक्टिस तो इलीगल है, ठीक है। हाँ, और मजेदार, वो कहते हैं गंदा गलीज समथिंग कुछ है ना, वो जितना गलीज उतना लजीज। हाँ, वो मोहसिन भट्टी साहब ने लगाया था ना ये, तो बिल्कुल इसके भी देखिए सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। आपने साफ सफाई, हाइजीन आपने देखनी है और लोग करते भी हैं, ठीक है। और स्पेशली जब आप बाहर खाने जाते हैं ना स्ट्रीट फूड, तो आप कोशिश करें कि तली हुई चीज खा लें, कुछ गर्म खा लें। ये ठंडी चटनियां और फ्रूट चाट, दही भल्ले, इनमें क्रॉस कंटेमिनेट होके जॉन्डिस A, B, C, D, E, इन चीजों के बहुत ज्यादा खदशा होता है, क्योंकि गंदा पानी, जूस और मशरूबात ना पिएं जो गर्मियों में लगा लेते हैं। बेसिकली वो कुक नहीं है ना, एग्जैक्टली। किस बर्फ से बने हुए हैं वो, कोई पानी नहीं उबला हुआ, वो नॉर्मल फिल्टर वाटर कह के वो नाली का पानी डाल दें, ठीक है। तो ये चीजें कुक्ड चीजों को आप तरजीह दें, उसमें चलो एटलीस्ट कुछ तो बैक्टीरिया कम होंगे ना। नहीं, बैक्टीरिया काफी हद तक देखें 180 डिग्री पे जाने के बाद जब फ्राइंग हो रही है ना, वो फ्राइंग किस तेल में हो रही है वो आप छोड़ दें अभी, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। पर वो एटलीस्ट है कि बैक्टीरियाज जो हैं जो गट को जाके बाद में H. pylori और इस तरह के गट डिसऑर्डर्स बनाते हैं, वो काफी हद तक जो है ना डिफ्यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हाँ, आप नमकीन चीजों को उसकी साफ सफाई देख के तरजीह दें, रिनाउंड जगहों पे जाएं, अच्छी जगहों का इंतखाब करें, क्योंकि एक वर्ड ऑफ माउथ से आपको पता ही होता है। इतना बोंगा तो कोई नहीं होता कि जिसको पता ही ना हो कहां जाके क्या खाना है,
صاف ستھرا آپ جا کے دیکھ کے سیٹ اپ وہاں سے 2-4 روپے زیادہ سپینڈ کر دیں پر صاف ستھرا کھائیں اور کبھی کبھی باہر سے کھائیں, کبھی کبھی کھائیں, زیادہ تر گھر میں ہی کھائیں اور کوشش کریں. اور ہماری خواتین کے ہاتھ میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کا جو ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے نا وہ پھر بیٹی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو ہماری ماؤں کے ہاتھ کا جو ذائقہ تھا کہیں نہ کہیں اس کا. اور آج کل بیٹیوں کے ہاتھ میں نہیں ذائقہ آ رہا, ماؤں نے آج کل کے ٹائم میں نا اپنی بیٹیاں سپوائل کر دی ہیں. میں دیکھیں میری بیٹیاں ہیں 2, ٹھیک ہے, میں 12 سال کی ہونے والی ہے. ہاں, میں کہتا ہوں ان کو بتاؤ, میں ان کے دادا کہتے ہیں نہیں میریاں پوتیاں نہیں کام کرن گیاں, جنرلی نا یو نو ہاؤ اٹ, میں کہا کریں گی ڈیڈی, ان کو ہر چیز آنی چاہیے, ہر کام آنا چاہیے. بچیوں کو, بچے میرے بیٹے ہوتے تو میں نے سکھانا تھا, میں نے نہیں سیکھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو آج کل ایک فیشن بن گیا نا, ہم کو روٹا نہیں بنانا آتا, I do not appreciate this. مطلب آپ سمجھ رہی ہیں نا, روٹا نہیں بنانا آتا, تو وہ this is not cool. آپ کو سروائیول کے لیے ہر سکل آنا چاہیے. اور حمزہ یہ بھی بتائیے, ابھی سردیاں آ چکی ہیں تو شادیوں کا بھی سیزن ہے, بار بار میرے ذہن میں تو صرف یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انویٹیشن ضرور آ جائے. ویسے رشتہ دار کال کریں نہ کریں, شادیوں پہ واٹس ایپ کر دیں گے آپ کو کہ بھائی آؤ سلامی دو تے چلو ہے. اچھا, تو اس میں کھانا جو ہے ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں شادی ہالز اور وہ کھانا بچا ہوا فریز کر دیا جاتا ہے. نہیں, میں آپ کو اس کی ساری اب سچائی بتاتا ہوں پلیز. جی اچھا, جب بھی آپ بالکل آپ جب بھی شادی کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب کریں تو آپ ضروری کوشش کریں کہ اس کی لیگیسی ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو پرانی ہے یا جس کے پاس ہسٹری ہے وہ مہنگی ہی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھی جگہیں بھی بہت مناسب قیمت پہ آپ کو اچھا کھانا پرووائڈ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہوگی سیدھی سیدھی بات, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں الٹی سیدھی بات پہ. الٹی سیدھی بات ہماری یہ ہے کہ جو کھانا آپ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں کل بھی ایک شادی پہ تھا, لوگ ایسے کھانا کھا رہے تھے اور ضائع کر رہے تھے, پہلی اور آخری دفعہ نہیں کہ پہلی اور آخری دفعہ نہیں, جی میں اپنی سلامی تے پیسے پورے کرن آئے نے, ٹھیک ہے. تسی نہ دو سلامی وٹ ایور سلامی, ہاں آپ نہ دیں, آپ نہ گفٹس دیں, پر آپ زیادتی نہ کریں. مطلب ایسے قورمہ پلیٹوں میں ڈال رہے ہیں جتنا 4 لوگ کھاتے ہیں اتنا ایک بندہ وہ ڈیل رہا ہے. اینڈ اے ویری سوفسٹیکیٹڈ ویڈنگ, ویری نائس پیپل, ٹھیک ہے, بڑے اچھے لوگوں کی شادی. اور میں اتنا حیران ہوا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈارک ٹریڈ کیا ہے. یہ کھانا بچتا ہے, اس کے بعد یہ جو کھانا ہے چاول الگ کر دیے جاتے ہیں اور بوٹیاں الگ کر دی جاتی ہیں, ہاں بچا ہوا پلیٹوں میں سے. پھر یہ جو ان کے امپلائیز اور وینڈرز ہوتے ہیں جو آگے جو ان کے کھانے کے, یہ اس کے بعد یہ کھانا بیچتے ہیں, یہ کھانا بکتا ہے اور پھر وہ ری پروسیس ہو کے ٹھیلوں والی بریانیوں میں ری پروسیس ہو کے پھر سے مسالے میں جاتا ہے پک کے, تو پھر ری پروسیس ہو کے مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایون جو بیکریز, جب میں بیکریز کر رہا تھا اپنی, تو جو ٹرمنگز نکلتی ہیں کیکس کی, اس کا جو بھورا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں خریدنے کے لیے. اس بھورے کو ڈرائی کرنے کے بعد پیس کے پھر اس کے بسکٹ بنتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ جو اتنے مزے لے لے کے ہم لوگ کھاتے ہیں, ہاں جی, چھوٹے موٹی جگہوں پہ نا, یہ چھوٹے اس پہ ڈبے میں ڈال کے رکھے ہوتے ہیں, 3 روپے کا بسکٹ, 2 روپے کا وہ خطائی جیسا بسکٹ نا, وہ ری پروسیسڈ ہوتا ہے. اچھا, آئل کی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ آپ جب بھی مارکیٹ جائیں, حمزہ کو بیسیکلی اسی وجہ سے انوائٹ کیا ہے کہ آج کل نا ہیپاٹائٹس بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور پھر یہ ہیپاٹائٹس کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور اس کی ریزن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتائی, ایک تو پانی, اور سب سے جو دوسری کہ باہر کے کھانے, اور کھانے بھی وہ جو کہ کوکڈ فارم میں نہیں ہے. بالکل, جیسے آپ فروٹ چاٹ ہے, دہی بھلے ہیں, جوسیز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن جو تلی ہوئی چیزیں. اچھا مدیحہ, میں سب سے پہلے جی پلیز یار اوور لیپنگ ہو گئی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ٹائیفائڈ ہے نا, اس ٹائم اٹ از دا موسٹ لیتھل تھنگ. اور جو چھوٹے بچے انفینٹس جو ہیں, I live in a good area, it's a nice place. میری گلی میں میرے 3 دوستوں کے بچوں کو ٹائیفائڈ ہوا ہے, ون آفٹر دی ادر, ٹھیک ہے. پانی بھی بوائل ہو رہا ہے, سٹیم بھی ہو رہے ہیں, فیڈرز, ہر چیز ہو رہی ہے. اسکول کی جو کینٹینز ہیں, ہاں جی, پھر وہاں پہ بچے آپس میں, ظاہر ہے ایک بچے کو خدا نخواستہ یہ وائرس ہے, بچے آپس میں لنچ باکس شیئر, کیریئر بائٹ سے بھی ایک دوسرے کی, کیونکہ آپ کے سلائیوا میں وہ رہتا ہے, شیئر کرتے ہیں. ٹائیفائڈ دیکھیں بڑا ایک عجیب سی چیز ہے جو 2 سے 3 مہینے آپ کی باڈی کے اندر رہتی ہے ٹریٹ ہونے کے بعد بھی. اٹس اے وائرس, اٹس بہت عجیب سی چیز ہے. اور وہ بچے کو ایک دفعہ اڑاد میرینم وغیرہ جو انجیکشنز لگتے ہیں نا, دے آر ویری ڈینجرس, صحیح ہے.
تو آپ بچوں کے لیے ہاں وہ تو بال جھڑ جاتے ہیں آپ ہاں ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں نا. اب بچپن میں ہم سنا کرتے تھے, بچپن تو خیر ہمارے بہت کم ہوتا تھا, لیکن سنا کرتے تھے ٹائیفائڈ جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی ضرور چھوڑ کے جاتا ہے. کہ اتنا سیریس ہے یہ ڈیزیز کہ اس کا سائیڈ افیکٹ وہ نا مدیحہ ٹائیفائڈ کا یہ ہے کہ میری بیٹی کو بھی 4 سال پہلے ہوا تھا, تو یہ نا بچوں کو ٹالرنٹ کر دیتا ہے بہت سی میڈیسنل سالٹ سے, مطلب کہ اس کی باڈی پہ بروفین, سیفسپین, کلیرسڈ, کافی اینٹی بایوٹکس ہیں جو اثر ہی نہیں کرتے اب, کیونکہ ان کو اس اسکیل کا اینٹی بایوٹک لگ جاتا ہے آئی وی میں کہ چھوٹی موٹی دوائیاں ان کے لیے ایسے ہو جاتی ہیں جس طرح ٹافیاں کینڈی ہیں, اور پھر آپ جتنی اسٹرانگ دوائی دو گے اتنا برا آرگنز پہ افیکٹ کرے گی. تو یہ ایک ڈیلیما ہے. تو اور یہ ماؤں کی رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی. ہاں جی, تو ہمارا کوسچن تھا کہ والد بھی آتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ مل جل کے سکھائیں ان کو بیسک جو مینرز ہیں وہ گھر سے دیں. آپ کہ آپ نے لنچ اگر شیئر بھی کرنا ہے تو اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں. آپ پانی کی بوٹل ایک دوسرے کی یوز نہیں کرنی ہے. کینٹین سے کوشش کریں گھر میں لنچ بنا, پانی نہیں پینا. اور جو اسکول کے کولرز ہیں, خدارا اللہ کا واسطہ ہے اسکول والوں, مہنگے مہنگے سکولز کے کولر, پیچھے فلٹر لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ سارا الجائی اور فنگس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی بچے پانی پی کے گھر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار گھر کھانا کھایا تھا, بچہ بیمار ہو گیا, پر انڈر لائنگ ریزنز کچھ اور ہوتے ہیں. وہ اب ہمیں دیکھنی ہے, ماؤں کو دیکھنی ہے, اور ٹیچرز پہ بھی اس پہ رسپانسبلٹی. میں کہہ رہی تھی کوکڈ, آپ کہہ رہے تھے فارم میں, آپ کسی ڈھابے سے کسی ٹھیلے سے آپ باہر, ظاہر ہے دل کرتا ہے تھوڑا سا, تو وہ اگر آپ نے کریونگ ہوتی ہے نا ہاں بالکل بالکل اپنا پورا, تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ ہمیں تو تلے وہ تیل جس میں تل رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اچھا وہ میں تیل کا میں آپ کو بتاتا ہوں. تیل کا ایسے ہے نا کہ وہ تیل میں نہیں فرائی کرتے موسٹ آف دیم, ٹھیک ہے. جو اچھی جگہ ہیں وہ کرتی ہیں, جو رینڈم بہت چھوٹے سکیل پہ بہت اندرون گلی محلوں میں یہ وہ لاڈ کا استعمال کرتے ہیں. جو بناسپتی ہوتا ہے VTF, اس کو ایک بہت ہائی ٹیمپریچر پہ نا پہلے گرم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی پروسیس کو کہتے ہیں ٹیمپرنگ, ٹھیک ہے. اسے ویجیٹیبل فیٹ بیسڈ پروسیسڈ بناسپتی کو بہت ہائی گریڈ پہ گرم کرتے ہیں, پھر اس کو ایک دم برف والے پانی میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ ٹیمپر ہونے کے بعد ایک گھی کی فارم, مکھن کی فارم لے لیتا ہے. جب اس کو ری میلٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کا برننگ پوائنٹ 400 ڈگری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کبھی بھی باہر سے سموسے لیں, سارا دن وہ ایک ہی تیل چل رہا ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے, پر اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمیل نہیں آتی سڑے ہوئے جلے ہوئے تیل کی. گھر میں ہاں آپ کو تیسرے دن میرے خیال سے رمضان میں, ہاں جی, میرا نہیں خیال کہ کوئی تیسری افطاری آپ اس آئل آپ بالکل, آپ اگر آپ 40 منٹس آپ نے گھر میں ویسی فرائنگ کر لیا نا تو تیل اسمیل مار جائے گا. اس کو وہ لاڈ ہوتی ہے, آپ وہ ایگزیکٹلی, تو وہ خستہ بھی زیادہ کرتا ہے چیز کو, کرسپی بھی زیادہ کرتا ہے لاڈ, اور اٹس ویری گڈ فار یور, اٹس ویری بیڈ فار یور ہارٹ ہیلتھ. اینڈ جنرلی بھی یہ ہوتا ہے ماہر شیف, یہ نالج, یہ مجھے نہیں پتا تھا جو آپ دیکھیں نا, میں یہ دیٹ از لاڈ, اسمیل نہیں آتی, اس کی برننگ, آپ سموسے کھائیں, پکوڑے کھائیں, رول کھائیں, آپ بالکل ایگزیکٹلی, اور آپ کو ایسے لگتا ہے چپلی کباب والا تیل, خاص طور پہ آپ بولے ڈیزل ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے یہ کوئی کالا کروڈ آئل ہے جس کے اندر یہ تل رہے ہیں چیزیں, اور جب آپ کھاتے ہو تو وہ کتنی لذیذ ہوتی ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ ایک ہائی ٹیمپریچر ٹیمپرنگ کے بعد وہ اپنے سارے اڈورز اور فیومز اس کے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہاں کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. پانی پہ پہلے ہم بات کر رہے ہیں, فوڈ وینڈرز جو ہیں یہ ایک دھندا ہے, جس طرح پاکستان میں اور بہت سارے دھندے ہیں نا, یہ بھی ایک دھندا بن چکا ہے. ایسے ہی ہے, یہ اپنا کام, اپنی دکان چمکانے کے لیے یہ لاہور کی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا, ہم خبریں بھی بریک کرتے ہیں, مردہ مرغیوں کا ٹرک پکڑا گیا ہے, گاڑی پکڑی گئی ہے, یا مردہ جانوروں کا, جیسے اس میں بیف ہے, اس میں مٹن ہے. مٹن کے لیے تو میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گی, خدا نخواستہ, مطلب اللہ معاف کرے کون سا گوشت. ہاں نہیں, اور میں آپ کو ایک انفارمیشن دوں کہ آپ کو پتہ ہے جب جانور آتے ہیں ٹریول کر کے تو سٹریس سے کئی جانور کلیپس کر جاتے ہیں. جو آپ کو بیف پہ دکانیں بہت سستا قیمہ دے رہی ہوتی ہیں نا, سٹریس کا بھی ان کو بڑا پتہ ہے, یہ جانوروں کی بھی بہت کیئر کرتے ہیں. ہاں جی یہ تو ایون حمزہ جو ہے, یہ گلی میں ان کو کہیں کیٹ نظر آ جائے, کہیں ہاں, کل بھی ہم نے ایک بہت میجر ریسکیو کیا, اس پہ ہم الگ شو کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ہاں وہ نا جانور اگر کوئی رستے میں آتے ہوئے کلیپس کر جاتا ہے, لگ جاتی ہے, اس کو نا ذبح اسی ٹائم کر دیتے ہیں مرے ہوئے جانور کو جو وفات پا گیا ہوتا ہے, تو اس کا جو گوشت ہے وہ 25% پرائس پہ ملتا ہے یا 30% پرائس پہ, ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ تازہ مرا ہوا جانور ہے, ٹھیک ہے, پر وہ اب مردار کھا رہے ہوتے ہو ایٹ ٹائمز,
सिर्फ मुर्गी में मुर्दार नहीं अवेलेबल, हर जानवर में हमारे यहाँ मुर्दार अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ के हमारे कुछ अदारे कमजोर हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो इन चीजों को पकड़ नहीं पाते। इन चीजों को सोर्स करने के मल्टीपल तरीके हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक दुकान से जाओगे और आपको वहीं से गोश्त मिलेगा या वहीं से चिकन मिलेगा, आपको कहीं से कुछ भी मिल जाएगा। तो इस तरह फिर हमारी जो सेहतें हैं वो तबाह होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू सो मच। अच्छी मुफीद इतनी मजे की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।